نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ پارہ نمبر 13، سورۃ الرعد، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13۔ اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے، ما وہ کچھ یا جو کچھ، تحملو کل انثی جو اٹھائے ہوئے ہے ہر ایک مادہ نے، اور ہر مادہ نے اپنے پیٹ میں جو کچھ لیے ہوئے ہے۔ وما تغید الارحام، اور جو سکڑتا ہے ارحام و رحم میں، پیٹ میں۔ وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں۔ وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر ایک چیز کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ ہے، ایک مقدار ہے۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے ہر غیب کو، والشہادت، ہر ظاہر کو، الکبیر، جو سب سے بڑا ہے، المتعال، بلند و بالا مرتبے والا ہے، عالی شان ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو کوئی چھپائے اپنے بات کو، ومن جہر بہ، اور جو کوئی اسے ظاہر کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو چپ رہا ہے رات کے وقت، وسارب بالنہار، اور جو چلتا ہے دن کو، لہ معقبات من بین یدیہ، اس کے پیرادار ہے اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ چینج نہیں کرتا، نہیں بدلتا، ما بقوم، اس قوم کی حالت، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدلے اپنے حالت کو اپنے نفسوں میں سے، یا اپنے نفسوں کی حالت، اپنے ذات کی حالت خود نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم سے، کسی قوم پر، سوءً، برائی کا، فلا مرد لہ، تو کوئی ٹالنے والا نہیں اس کو، وما لہم من دونہ من وال، اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا کوئی مددگار۔ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو، البرق، بجلی، خوفاً، ڈرانے کو،
وطمعا اور امید دلانے کو، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور اٹھاتا ہے بھاری بادل، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور تسبیح پاکی بیان کرتا ہے رعد وہ گرج یا فرشتہ، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے من خیفتہ اللہ کے ڈر سے، ویرسل الصواعق اور بھیجتا ہے تم پر کڑکنے والی بجلیاں، فیصیب بہا من یشاء پھر گراتا ہے ان کو جس پر چاہے، وہم یجادلون اور وہ جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو شدید المحال اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں آیت نمبر 8 میں اللہ کی صفت عالم الغیب کا بیان ہے، بئی معنی یا بئی جزیہ کہ عورتوں کو جو حمل ہوتا ہے یا عورتوں کو جو حمل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں پوری طرح اللہ ہی خوب جانتا ہے، کب استقراء حمل ہوگا، کب وضع حمل ہوگا، لڑکا وجود میں آئے گا یا لڑکی، ادھورا بچہ گرے گا یا پورا بچہ گرے گا، رنگ روپ کیسا ہوگا، کتنے مدت میں پیدا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تر معاملات تخلیق کے حوالے سے مختلف زاویوں سے یہ علم میرے رب کے پاس ہے، میرے رب کے علاوہ کسی غیر کے پاس نہیں ہے، اور اللہ ہی پوشیدہ اور علانیہ چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال ہے کہ آج کل ایک عرصے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور کتنے اس کی ہفتے ہو چکے ہیں، لہذا دعوی مذکورہ کے حوالے سے یہ بات قابل نظر ضرور ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، جبکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، اور کیا اس کے معاملات ہے، کچھ نہ کچھ معلومات تو مل جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر محافل میں، مجالس میں ہمارے یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب دین کے حوالے سے ان اللہ کے ولیوں کو کوئی نکتہ مل جائے تو ہر عالم سے پوچھتے ہیں، ہر محفل میں پوچھتے ہیں، اپنے علمی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی سے ایک دو باتیں سن لی تو پھر اپنے آپ کو یا تھوڑا سا مطالعہ کیا تو اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ لکل فن رجال، ہر چیز کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، علماء کی اپنی ایک شان ہے، ڈاکٹروں کی اپنی ایک دنیا ہے، انجینئر کی اپنی دنیا ہے۔ بھائی آپ نے عصری علوم حاصل کی ہے، آپ نے انجینئر حاصل کی ہے، بہت اچھا کیا، ڈاکٹر حاصل کی ہے، لیکن جو علماء کی شان ہے وہ علماء کی شان تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ ڈاکٹر رہے تو بہتر ہے، آپ انجینئر رہے تو بہتر ہے، اگر آپ نے باضابطہ علماء کا درس نظامی کورس نہیں کیا ہے تو آپ عالم بننے کی کوشش بالکل نہ کریں، سائل بن جائے، طالب علم بن جائے۔ بہرحال بنیادی بات سوال کے حوالے سے ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے، یہ اشکال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کا جو علم ہے وہ آلات اور تجربات کی بنیاد پر نہیں ہے،
وہ علم ہے۔ اللہ کی ذات علیم ہے، خبیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی آلہ اور کسی تجربہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جبکہ مخلوق کے جو معلومات ہے، انسانیت کی جو معلومات ہے، انسانوں کی جو نالج ہے، یا وہ تو آلات کی بنیاد پر ہے۔ اب اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ محتاج مخلوق کو فعال لما یرید ذات خالق پر قیاس کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ خالق و مالک کا علم محتاج مخلوق کے برابر کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تخلیق عالم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا اور معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس مرد کے نطفہ سے، کس عورت کے رحم سے بچہ کیسے پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، پورا پیدا ہوگا، ادھورا پیدا ہوگا، یہ سب کچھ میرے رب کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کے نزدیک ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بچہ کتنے دنوں تک شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں رہے گا، کتنے برس دنیا میں جیے گا، کتنا رزق ملے گا، کیا کیا عمل کرے گا، بدبخت ہوگا، خوشبخت ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں یہ معلومات الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے؟ کوئی نہیں چلتا۔ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال۔ اللہ تعالی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو، تمام تر امور کو جانتا ہے۔ اللہ بلند و بالا ہے، برتر ہے۔ اور پھر معلومات الہیہ کی مزید جزیات کا ذکر فرمایا کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کہ تم میں سے جو شخص آہستہ سے بات کرے یا اونچی آواز سے بات کرے، زور سے بولے، جو شخص رات کو کہے چھپا ہوا ہو یا دن کو کہے چل رہا ہو، اللہ تعالی سب کو جانتا ہے، یکساں طور پر جانتا ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالی سے کسی بھی حال میں پوشیدہ اور خفیہ نہیں ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسان کے حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے فرشتے مقرر کی ہے، جو یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، آگے ہوتے ہیں انسان کے، پیچھے ہوتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تفسیر روح المعانی میں بحوالہ ابن ابی الدنیا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ تعالی نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اس پر کوئی دیوار نہ گر جائے یا وہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے، یہاں تک کہ اللہ کے قضاء و قدر کے مطابق کوئی تکلیف پہنچے۔ جب موقع آ جاتا ہے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور کعب احبار رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ حفاظت خداوندی کا پہرا ہٹا دیا جائے تو جنات انسانوں کے زندگی وہ عذاب بنا دیں گے، لیکن یہ سب حفاظتی پہرے اس وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک تقدیر الہی اس کی حفاظت کی اجازت دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالی کسی قوم کے حالت، امن اور عافیت کو آفت اور مصیبت میں
اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال احوال کو برائی سے برائی میں فساد میں تبدیل نہ کرے۔ اور جب وہ اپنے حالات کو سرکشی نافرمانی سے بدلتی ہے کوئی قوم، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ چاہے عذاب دینا چاہے تو پھر اس عذاب کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا، نہ کوئی مائی کا لال حکم خداوندی میرے رب کے حکم کے خلاف کوئی مدد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، پہرہ دار لگایا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اطاعتوں کو چھوڑ کر کفر اور بغاوت پر اتر آئے، شکر کے بجائے کفر اختیار کرے، اطاعت کے بجائے بغاوت اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنا حفاظت پیرا اٹھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اور اگر عام سیاسی معاشرتی مفہوم لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا آیت کا کہ کسی قوم میں انقلاب شعور اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو انقلابی نہ بنائے، جب تک اپنے اندر خود شعور پیدا نہ کرے، اپنے حالات خود درست نہ کرے۔ خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے بدلنے کا، لیکن شکوہ یہ ہے کہ نہ تو بدلا، نہ میں بدلا، نہ دل کے آرزو بدلی، نہ تو بدلا، نہ میں بدلا، نہ دل کے آرزو بدلی، میں کیسے انقلاب اعتبار آسما کر لوں۔ اور جو قوم اپنے حالت درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ بھی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے تب کھلتے ہیں جب وہ خود ہدایت کا طلبگار ہو، اور داد حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد ہست۔ والذی یریکم البرق خوفا و طمعا، یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں برق و بجلی دکھلاتا ہے، جو انسان کے لیے خوف بھی ہو سکتی ہے، انسان ڈر بھی جاتا ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو بڑے بڑے بادلوں سے، سمندر سے مونسون بنا کر اٹھاتا ہے، پھر ان پانی سے بڑے بڑے بادلوں کو فضا میں بڑے سرعت کے ساتھ، بڑے تیزی کے ساتھ کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں۔ اور حکم ربانی کے مطابق جس زمین پر اللہ چاہے برساتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح پڑھتا ہے رعد اللہ کے حکم سے۔ رعد عرف عام میں بادلوں کی آواز کو کہتے ہیں، جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے، فرشتے کا بھی نام ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، صواعق صاعقۃ کے جمع ہے، زمین پر گرنے والے بجلی کو صاعقہ کہتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بجلیاں زمین پر بھیجتا ہے، جس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، لفظ محال زیر بکسر میم حیلہ اور تدبیر کے معنی پر ہے، اور عذاب و قہر کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں یہ لوگ یہ چیزیں آپس میں باہمی جھگڑتے ہیں، مجادلے میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑے قوی ہے، تدبیر کرنے والا ہے، جس کے سامنے
کسی بھی مخلوق کی چال نہیں چلتی۔ اللہ کی تدبیر وہ بڑی لطیف ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ ہے۔ اور کیا فارسی میں ہے کہ انسان کتنی تدبیریں کرے گا، تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔